اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت ابن اسحاق کی روایت کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. حضرت ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہود اوس خزرج کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعائے فتح کیا کرتے تھے. اوس و خزرج کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مدینہ میں انصار کے قبیلے تھے. تو جو مدینہ میں رہنے والے یہود تھے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے یعنی ان پر وحی آنے سے پہلے ان کی نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعائے فتح کرتے تھے کہ جب یہ نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر مشرکین پر فتح حاصل کریں گے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو انہوں نے کفر کر دیا اور انکار کر دیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور بشر بن براز رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اے یہود خدا سے ڈرو اور اسلام لے آؤ. پہلے تو تم ہم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعائے فتح کیا کرتے تھے اور ہم کو خبر دیتے تھے کہ وہ مبعوث ہونے والے ہیں اور ان کی صفات بیان کرتے تھے. تو اب وہ جب نبی آ گئے ہیں تو ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس پر سلام بن مشک یہودی جو بنی نذیر کے قبیلے سے تھا اس نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی علامت ہی نہیں ہے جس سے ہم ان کو پہچانیں اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جن کا ہم تم سے ذکر کرتے تھے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ فوراً وہ اپنی بات سے انکاری ہو. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ جو میں نے آپ کے سامنے واقعات رکھے ہیں اور تورات کی پیشن گوئیاں رکھی ہیں اس کے باوجود آخر یہود کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف نہیں کرتے تھے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ کیا تھی؟ تو پیاری بہنوں یہود کے جاہلی تعصبات اپنے گروہ سے باہر کے ایک نبی کا اعتراف کرنے میں رکاوٹ بن گئے تھے. یعنی وہ کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں آخری نبی کیوں نہیں آیا، عرب کے علاقے میں کیوں آیا ہے. صرف یہ وجہ تھی کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکاری ہو گئے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب انسان کے پہلے شروع کی آیات ہیں میں نے آپ کو اس بارے میں بتایا تھا کہ جب انسان کے اپنے قبیلے کا اپنے خاندان کا کوئی شخص ہوتا ہے اور وہ بہت عزت پاتا ہے، نام پاتا ہے، تو سب لوگ اس کے ساتھی ہوتے ہیں. چاہے وہ سردار بن کے ان کے غلط فیصلے بھی نہ کرے لوگوں کے بارے میں، لیکن صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے کہ ہماری حاکمیت ہو، ہمارا حکم ہو. اور اس کی مثال میں نے آپ کو ابو جہل کے حوالے سے دی تھی کہ ابو جہل مکہ کا سردار تھا اور وہ چاہتا تھا کہ مجھے سردار بنایا جائے، میری ساری بات مانی جائے. لیکن جب اس نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قبیلے سب لوگوں کے سردار بن گئے ہیں اور سب لوگ ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہو رہے ہیں، تو اس کو یہ فکر ہوئی کہ اگر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کر لیا، بیعت کر لی، تو کہیں میری سرداری نہ چلی جائے. کیونکہ زیادہ تر غریب لوگ جو تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اور آپ جیسا کہ اسلام میں بتایا جاتا ہے کہ سب انسان برابر ہے، اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو تقوی کی بنیاد پر سب سے زیادہ ہے. تو وہ کہتا تھا کہ میری تو عزت کم ہو جائے گی، میں تو سردار بھی نہیں رہوں گا، میں تو غریب آدمی ہو جاؤں گا. صرف ان باتوں کی وجہ سے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا. اس کے علاوہ یہود کی سرکشی کی اور انکار کرنے کی حسد کی یہ بھی وجہ تھی کہ وہ چونکہ وہ بنی اسرائیل جو تھے وہ بہت سرخ و سفید رنگت کے مالک ہوتے تھے یہودی. تو وہ چاہتے تھے کہ ہمارا جو نبی آئے وہ بھی اسی طرح کا ہی آئے اور اس کے ہاتھ میں آتشین شریعت ہو، بحری ممالک جو سمندر والے ممالک ہیں وہ اس کی راہ تکیں، یعنی اس کے ساتھی بن جائے، وہاں سے ان کی تجارت ہو، 10,000 کو دوسری اس نبی کے ساتھ ہوں. مگر جب وہ گورا چٹا نبی جو تھا وہ کہاں پہ ظاہر ہوا؟ صحرائے عرب کی جھلس دینے والی فضا میں. تو ظاہری بات ہے عرب گرم علاقہ تھا، وہاں کے رہنے والے لوگوں کے رنگ بھی اتنے صاف نہیں تھے. اس کے ہاتھ میں آتشین شریعت تو تھی اور اس کی فتوحات بھی سمندروں تک پہنچی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. کیونکہ اس سے پہلے وہ مخالفین سے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جب ہمارا نبی آئے گا تو ہم غالب آ جائیں گے اور ہماری موجودہ جو پستیاں ہیں وہ بلندی میں بدل جائیں گی. تو صرف ان کو یہ حسد تھا کہ
یہ فضل اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کا فضل تھا، نبوت کی جو چابی تھی، وہ ہمارے اندر کسی آدمی کو کیوں نہیں دی؟ اللہ نے اپنا فضل ہمارے اوپر کیوں نہ کیا؟ اس حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلعنۃ اللہ علی الکافرین، کفر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ کفر سے مراد ہے انکار کرنے والے۔ یہودی جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ یہود میں سے ہر کافر پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کی دعوت کا انکار کر دیا تھا۔ تورات پر ایمان رکھنے کی وجہ سے وہ لوگ تورات پر ایمان رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہود کے لیے انبیاء علیہ السلام کی نصیحت ناقابل برداشت تھی۔ اس کی یہ وجہ تھی کہ وہ خود پرستی کی زندگی گزارنا چاہتے تھے، دنیا پرست تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے حقوق ہوں، ہمارا ہی دنیا میں واہ ہو، نام ہو، ہم دنیا میں ہر آسائش، ہر سہولت لے سکیں۔ لیکن جب انبیاء کرام نے ان کو حق کی نصیحت کی تو ان کو محسوس ہوا کہ یہ تو ہماری مذہبی حیثیت کی نفی ہے، چونکہ وہ لوگ ان لوگوں کے درمیان میں سرداری بھی چلی آ رہی تھی، بادشاہت بھی چلی آ رہی تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ ہر طرف ہمارا ہی حکم ہو۔ لیکن جب ان کو اللہ کے دین کی باتیں ماننا پڑی تو ان کو بہت زیادہ مشکل لگی اور بہت زیادہ پریشانی کی وجہ بنی۔ یہودیوں نے حق کا تو انکار کر لیا، لیکن وہ اپنے آپ کو پھر بھی یہ بات سمجھا کر اور اس کا اظہار کر کے مطمئن کرتے رہتے ہوتے تھے، حالانکہ ان کے دل کہتے تھے کہ یہ نبی صحیح ہے، اللہ کا نبی ہے، اس پر ایمان لے آؤ، لیکن وہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دیتے تھے کہ آخر ہم اس حق کو قبول کر کے ہم اپنے بڑوں کا دین تو نہیں نہ چھوڑ سکتے۔ ہمارے بڑوں کا دین کیا تھا کہ ہمارے اندر ہی نبی آئے گا تو ہم اس کے پیچھے چلیں گے، تو اب ہم دوسری تو غیر قوم میں آنے والے نبی کے پیچھے نہیں چل سکتے۔ اور ان کے اندر احساس برتری بھی تھی، ان میں نبی بھی آتے رہے، ان میں بادشاہ بھی آتے رہے، ان کا علم بھی بہت زیادہ تھا۔ صرف اس برتری کی وجہ سے وہ لوگ جو تھے وہ اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے اور نیچے آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید آ گئی، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ کتاب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن صرف کتاب کے احکامات کو ضد کی وجہ سے ماننے سے انکار کر دیا، اور صرف وہ اسی کتاب پر ایمان لاتے رہے جو ان کے علاقے میں ان کے نبی پر اتری گئی تھی۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کے اوپر کتاب اتری تھی تورات، اس کے اندر نے خود ساتھ تبدیلیاں کر کے اس کتاب کو مکمل طور پہ چینج کر لیا ہوا تھا، لیکن اپنے فرعونیت میں، اپنے تکبر کی وجہ سے وہ اسی کتاب کے مطابق چلتے رہے۔ انہوں نے نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اور نہ ہی قرآن حکیم۔